اللہ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم الحمدللہ ثم الحمدللہ. محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے ادارہ العلوم میں ایک شعبہ حجامہ بھی ہے، دار الحجامہ بھی یہاں قائم ہے عرصہ دراز سے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے ادارے کو یہ اعزاز بخشا کہ پورے ملک میں الحمدللہ ہمارے جو میگزین الدعوۃ اللہ ہے اس کے ذریعے سے الحمدللہ ہم نے پورے ملک میں حجامے کے شعبے کو عام کیا، اور اللہ کے فضل و کرم سے بیرون ممالک تک ہمارے اس میگزین کے ذریعے حجامے کا الحمدللہ تعارف پہنچا، اور ہم نے مختلف شہروں میں بھی جا کر حجامے کے کیمپ لگائے. ریوڈ میں اجتماع کے موقع پر ہم نے بہت بڑا کیمپ لگایا آج سے تقریباً 15 سال پہلے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ایک عرصہ دراز سے حجامے کے شعبے کو متعارف کروانے میں ہمارے ادارے کا الحمدللہ اہم کردار ہے. اس وقت حجامے کی دنیا کے ایک اہم شخصیت ہمارے پاس تشریف لائے. یہ ہمارے مہمان ہیں انتہائی قابل احترام حضرت مولانا محمد علی صاحب دعوت وبرکاتہ العالیہ. یہ ماشاءاللہ ڈاکٹر امجد صاحب کے معینات شاگرد ہیں، اور ان کے ساتھ مل کے، اور یہ جو حجامے کی مشہور کتاب ہے اس میں جن ڈاکٹروں کے نام لکھے ہیں ان کے ساتھ مل کے انہوں نے ماشاءاللہ کافی اچھا کام کیا. ڈاکٹر امجد صاحب نے ان کو قطر بھیجا، اور ماشاءاللہ پورے ملک میں ان کا بھی ایک نام ہے حجامے کی دنیا میں. تو ان سے ہم ملتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ بھی جامعہ فاروقی، آپ جامعہ فاروقی سے پڑھے ہیں؟ جی جی. حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب آپ کے استاد ہیں. حدیث ان سے پڑھا ماشاءاللہ. ڈاکٹر امجد صاحب سے کب آپ نے حجامہ سیکھا؟ سر یہ میں الحمدللہ ترس نظامی سے 2004 میں فارغ ہو چکا تھا، اور پھر الحمدللہ اللہ رب العزت کا بڑا فضل و کرم ہوا کہ اللہ رب العزت نے 2005 میں مجھے حجامہ سیکھنے کی سعادت عطا فرمایا. اور پھر میں نے ڈاکٹر امجد حسن علی صاحب جو ابن عباس مدرسے کے مہتمم صاحب ہیں ان کے پاس میں نے حجامہ سیکھا. حالانکہ ڈاکٹر امجد حسن علی صاحب جو ہے لیاقت نیشنل ہاسپٹل جو ہے کراچی کے اندر، اس کے اندر ہارٹ کے اسپیشلسٹ بھی ہیں، اور وہ الحمدللہ مدرسے کے مدیر بھی ہیں اور محتمین بھی ہیں. اور ان کا ایک بہت بڑا تعارف کہ وہ پاکستان کے ایک وزیر تھے، ان کے کیا ہیں بیٹے؟ جی جی ہاں الحمدللہ ماشاءاللہ. اور یہ امریکہ پڑھنے گئے تھے، دنیاوی تعلیم حاصل کرنے گئے تھے، اور وہیں تبلیغ سے منسلک ہوئے، اور وہیں ڈاکٹر بننے کے ساتھ ساتھ روحانی جسمانی ڈاکٹر بننے کے ساتھ روحانی ڈاکٹر بن گئے. جی جی. اور اللہ پاک نے ان سے روحانی اعتبار سے بھی ان کو تبلیغ جماعت کا شرف عطا فرما دیا، اور ساتھ ساتھ ماشاءاللہ پھر اس کے یعنی حجامے کا کام بھی اللہ پاک نے ان سے بہت زیادہ لیا. اگرچہ انہوں نے بات کروں جی ضرور. حالانکہ حجامہ کا انہوں نے جو ڈپلوما کیا وہ چین سے کیا الحمدللہ. اور چین مطلب جو ہے پاکستان کے اندر آپ کو حجامہ کے جو اسپیشلسٹ ملیں گے جو پرانے، ان میں سے اسپیشلسٹوں میں سے آپ کو سب سے پرانے جو اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہیں وہ ڈاکٹر امجد حسن علی صاحب ہیں، اور ڈاکٹر اسد احمد خان ہیں، اور ڈاکٹر سعد احمد خان. یہ تینوں ڈاکٹر الحمدللہ میڈیکل کے بھی ڈاکٹر ہیں اور حجامہ کے بھی اسپیشلسٹ ہیں جنہوں نے چین سے ڈپلوما حاصل کیا ماشاءاللہ. اچھا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمیں یعنی جب یہ ڈاکٹر امجد صاحب چین سے ڈپلوما حاصل، اس سے پہلے تقریباً ہم ریوڈ میں جب پڑھتے تھے تو ریوڈ میں ہمارے ساتھ عرب حضرات پڑھتے تھے، تو وہ بھی حجامہ وہاں ماشاءاللہ کرتے تھے، تو ان سے الحمدللہ ہم نے استفادہ کیا. پھر اس کے بعد ہم نے حجامے کے سیکھنے کے لیے میں نے بھی الحمدللہ کچھ اسفار کیے. پھر اس کے بعد الحمدللہ حجامے میں الحمدللہ ہم نے مہارت حاصل کر کے الحمدللہ ہم نے حجامے کا ماشاءاللہ کیمپ لگائے. اور اللہ کے فضل و کرم سے یعنی ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک عرب، مصر کے عرب جو وہاں ماشاءاللہ مصر میں ایک عرصہ دراز سے حجامہ لگا رہے ہیں، ان شیخ عبد المنعم کے صاحبزادے، تو وہ یہاں پاکستان میں بھی پڑھتے رہے، اور وہاں پر حجامے کے اسپیشلسٹ ہیں مصر میں. وہ جب یہاں تشریف لائے، انہوں نے وہاں پر ریوڈ میں کچھ اور لوگوں نے بھی ہماری دیکھا حجامہ شروع کر لیا تھا اس وقت، تو ان کو بھی حجامہ لگاتے دیکھا، اور پھر ہمارا حجامہ کیمپ بھی دیکھا، تو انہوں نے کہا الحمدللہ، اور پھر انہوں نے میرے سے حجامہ لگوایا بھی.
جی انہوں نے کہا کہ الحمدللہ آپ ماشاء اللہ اسپیشلسٹ ہیں اور الحمدللہ انہوں نے ہمیں سند دی. آپ یہ بتائیے کہ ماشاء اللہ اتنا آپ کا بھی تجربہ ہے کہ آپ نے ماشاء اللہ ان سے سیکھ کر پھر ان کے ساتھ مل کے کام کیا, پھر آپ نے ڈاکٹر مرزا صاحب نے آپ کو قطر بھی بھیجا. جی ہاں الحمدللہ میں قطر بھی گیا. اور کتنے ممالک میں گئے؟ الحمدللہ میں 11 ممالک میں گیا. اچھا ماشاء 11 ممالک میں میرا سفر ہوا اور 11 ممالک کے اندر ہی میں نے حجامہ کیا. ماشاء اللہ. اچھا تو اس میں یعنی کوئی کسی ملک کی کوئی خاص کارگزاری سنانا چاہیں؟ سر الحمدللہ قطر کے اندر جب ہم گئے تو الحمدللہ وہاں پر ہم نے 3 مہینے ریگولر فجر کے بعد سے لے کر اور ہم کم و بیش عشاء کی اذان سے 10 منٹ پہلے فارغ ہوتے تھے. پورا دن لوگ حجامہ کے لیے آتے تھے. صرف کھانے کے ٹائم پہ دوپہر پہ فارغ ہوتے تھے, اس کے علاوہ پورا دن ہمارے پاس حجامہ کے لیے لوگ آتے تھے. اور عرب کے لوگ بہت ہی شوقین تھے حجامہ کے. اچھا ہاں عرب کے لوگ اس لیے شوقین تھے کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت طریقہ علاج ہے. تو وہ ہم ان سے پوچھتے تھے کہ کیا حضرت شیخ آپ کو کوئی بیماری, تو وہ کہتے تھے کہ نہیں ہمیں کوئی بیماری نہیں ہے, صرف یہ حجامہ سنت ہے اور سنت کی نیت سے ہمیں لگانا ہے اور ہمارے پورے جسم میں لگا دو بس. وہ تو لگوایا کرتے اتباع سنت میں بھی لگوایا جا سکتا ہے, بطور حفظ ما تقدم بھی لگوایا جا سکتا ہے. کوئی بیماری نہ ہو تو بھی لگوایا جا سکتا ہے تاکہ یعنی اللہ پاک ہمیں بیماریوں سے محفوظ رکھیں, اس لیے سے بھی لگایا جا سکتا ہے. اور اچھا جی تقریباً کون سی بیماریوں میں آپ اس کو حجامے کو مؤثر پاتے ہیں؟ سر میں نے ہر بیماری کا علاج کیا. ویسے جو ہے جتنی بڑی بڑی بیماریاں ہیں جیسے بلڈ پریشر ہائی کا مسئلہ ہے اور کوما کا مسئلہ ہے اور فالش کا مسئلہ ہے اور کینسر XYZ سارے کینسر باڈی کے اندر کسی بھی جگہ پر ہو اس کا میں علاج کرتا ہوں. شرط میری یہ ہے کہ وہ کینسر کا میں علاج کرتا ہوں جس کینسر کے اندر کہ میڈیکل کی کوئی شعائیں اس پیشنٹ کو نہ لگی ہوئی ہوں. کینسر والے کو میڈیکلی شعائیں جو لگی ہوئی ہوتی ہیں نا اس پیشنٹ کو میں نہیں لیتا ہوں. اس کے علاوہ صرف اس کو کینسر ہو کسی بھی باڈی کا حصے کا, اس نے میڈیسن کھائی ہوئی ہوں اور شعائیں نہ لگی ہوں, ایسے پیشنٹ کو میں لیتا ہوں. اور اللہ رب العزت کے فضل اور کرم سے اللہ رب العزت ان لوگوں کو شفا عطا فرماتے ہیں جو ہارٹ سے ہارٹ بھی کینسر ہوتا ہے اس میں بھی لوگوں کو شفا ہوئی ہے. میں کئی لاکھوں پیشنٹ ایسے کیے ہیں الحمدللہ. اچھا اور دوسری بات یہ ہوتا ہی ہے کہ یعنی ہر بیماری کا تعلق خون سے ہے. جب خون میں سے وہ فاسد مادے وہ زہریلے مادے نکل جاتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے سنت علاج کی برکت سے تو اللہ پاک شفا عطا فرماتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ میرا اور مولانا صاحب کا کیا دعویٰ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دعویٰ فرمایا اور بخاری شریف کی روایت ہے ان امثل ما تداویتم به الحجامہ, جتنے قسم کے تم علاج کر رہے ہو ان میں سب سے اعلیٰ علاج حجامہ ہے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعویٰ ہے تو ہم حضور کے دعوے کو دیکھ کر ہم یعنی کھل کے دعویٰ کر سکتے ہیں کہ میڈیکل سائنس ترقی کرتے 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 چاند پہ نہیں آسمان پہ پہنچ جائے تو بھی قیامت کی صبح تک حجامہ سب سے اعلیٰ علاج ہے اور رہے گا. بے شک جتنا مرضی میڈیکل سائنس والے جو مرضی ریسرچیں کر لیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے صدیوں پہلے جو ارشاد فرما دیا اللہ کی قسم روز روشن کی طرح ہمارے پاس ڈاکٹروں کے لا علاج مریض آتے ہیں. بے شک کیوں جی ڈاکٹروں کے لا علاج مریض آتے ہیں اور ادھر سنت نبوی کی برکت سے اللہ کے فضل و کرم سے شفا پاتے ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ. اچھا اس میں آپ یہ بتائیے آپ نے ہمارے حجامہ سینٹر کا وزٹ کیا, آپ کو کیسا لگا؟ سر الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ کے حجامہ سینٹر کا میں نے وزٹ کیا اور مجھے بہت یہاں کا ماحول اچھا لگا اور آپ نے یہاں پر جو سیٹنگ اور ترتیبات جو بنائی ہوئی ہیں بہت ہی بہترین بنائی ہوئی ہیں پیشنٹ کے اعتبار سے, کیونکہ یہاں پر آپ نے جو سسٹم اور جو سیٹنگ جو رکھی ہوئی ہے وہ پیشنٹ کے لیے بہت ہی مفید ہے الحمدللہ. اور سر آپ جو ہے ماشاءاللہ جو ہے اس طریقے سے لوگوں کو لیتے ہیں اور پھر جو ہے ان کو جو ہے نا اپنے جو ترغیب دیتے ہیں اور پھر وہ حجامہ لگانے پر جو نا وہ آمادہ ہوتے ہیں اس تیار ہوتے ہیں, تو وہ بھی سر آپ کی بہت اچھی اور بہت بہترین ہمارے کو سیٹنگس لگی.
جو آپ پیشنٹ کو مطمئن کر لیتے ہیں. اچھا اس میں آپ سے میں چھوٹی سی گزارش کروں گا. جی میرے خیال میں ڈاکٹر جیسے آپ کے آپ ماہرات شاگردوں میں سے تو یقیناً آپ اس کا اہتمام بھی فرماتے ہوں گے کہ ان کو تھوڑا سا آیت الکرسی کا اہتمام اور ساتھ ساتھ آپ خود بھی پڑھنا تاکہ اور نیت بلکہ اس وقت نیت کرنا بھی اور ان سے کروانا بھی کہ بھائی آپ یہ نیت کرو کہ اللہ پاک آپ کے جسم کا جو خون نکل رہا ہے باہر اس کے ساتھ ساتھ اندر کی روحانی بیماریاں بھی نکل رہی ہیں. ہمارے اندر سے کبر، حسد، غصہ، حب جاہ، حب مال، ریا، مختلف جو بھی ہمارے اندر اللہ معاف فرمائے بیماریاں ہیں، روحانی بیماریاں ہیں. تو اللہ پاک کی اس حجامے کی سنت علاج کی برکت سے اللہ ہماری جسمانی بیماریاں بھی دور فرما دے اور اللہ پاک ہمیں روحانی بیماریوں سے بھی پاک فرما دے. کیونکہ روحانی بیماریاں جو ہیں وہ جسمانی بیماریوں سے زیادہ خطرہ ہے. جسمانی بیماریاں تو دنیا میں ہمیں کچھ پریشانی اور تکلیف کا باعث ہیں، جبکہ روحانی بیماریوں کی وجہ سے اللہ نہ کرے ان بیماریوں کے ساتھ ہماری موت آ گئی، بغیر توبہ کے موت آ گئی تو اس روحانی بیماری کی سزائیں بھگتنی پڑنے کا خطرہ ہے. جبکہ جسمانی بیماریوں پر اللہ پاک کی طرف سے یہ دنیا میں تھوڑی سی مشقت تو ہے لیکن آخرت میں جسمانی بیماروں کو اتنے بڑے بڑے انعامات اللہ پاک عطا فرمائیں گے کہ یہ بیمار جسمانی بیمار آدمی کینسر کا مریض ہے، کسی بھی بڑے سے بڑا مرض کا مریض ہے، وہ تمنا کرے گا کاش کہ میرا جسم اس کو دیکھ کر صحت عافیت سے رہنے والے تمنا کریں گے کاش کہ ہمارے جسموں کو کینچیوں سے کاٹ دیا جاتا، ہم جتنے مرضی بیماریوں میں مبتلا رہتے تاکہ یہ جو بیماروں کو اتنے بڑے بڑے درجے مل رہے ہیں تو جسمانی بیماریوں پر تو اللہ پاک بڑے بڑے درجے عطا فرماتے ہیں. تو اس لیے جسمانی بیماریوں کے علاج کے لیے جیسے ہم مختلف علاج کرتے ہیں کرواتے رہتے ہیں سنت کرنا چاہیے، لیکن اس سے کروڑوں گنا زیادہ روحانی بیماریوں کی فکر کرنی چاہیے اور روحانی بیماریوں کے علاج کی نیت بھی ساتھ ساتھ اگر کروا لی جائے اور ساتھ ساتھ ان کو دعائیں پڑھوا دی جائیں، ان کو توبہ کی الحمدللہ ہمارے پاس جو مریض آتے ہیں ساتھ ساتھ اللہ کے فضل و کرم سے ان کو نماز کی دین کی تلقین کرتے ہیں کہ بھئی آپ کو جو تھوڑی سی تکلیف ہے نا بیماری کی، اس سے جو تکلیف ہو رہی ہے تو بہت تھوڑی تکلیف ہے، اللہ نہ کرے اگر بغیر نماز کے بغیر اللہ کے پیارے حکموں کے بغیر حضور کی پیاری سنتوں کے دنیا سے چلے گئے تو اس سے پتہ نہیں کتنے کروڑوں گنا زیادہ عذاب آپ کو مل سکتے ہیں، اللہ نہ کرے. تو اس لیے بھائی اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنی جسمانی بیماری کے علاج کے ساتھ ساتھ روحانی بیماری کا علاج کرنے کی بھی کوشش فرمائیں اور اس کے لیے باقاعدہ ایسے ماحول میں جائیں جہاں نماز پڑھنا دین پہ چلنا آسان ہو جائے. تو الحمدللہ ان کو پھر تبلیغ جماعت میں بھی جانے کی کچھ نہ کچھ ترغیب دیتے ہیں. اور یہ تبلیغ اچھا یہ حجامہ اللہ پاک نے قرن اول کے 2-3 ہیرے ہیں جو دوبارہ امت میں زندہ فرما دیے. ایک حجامہ لگوانا، دوسرا تبلیغ جماعت کا کام اور تیسرا زیادہ شادیاں. یہ تینوں قرن اول کے ہیرے ہیں اور یہ تینوں امت بھولی ہوئی تھی. الحمدللہ تبلیغ جماعت کی برکت سے اور قرب قیامت میں چونکہ اللہ کی طرف سے تینوں چیزوں کی شدید ضرورت تھی. کیا خیال ہے؟ حجامے کی بھی ضرورت تھی. حجامے کی اگرچہ ہے پہلی صدی کا ہیرا لیکن امت بھولی ہوئی تھی. دوبارہ کیوں زندہ کیا اللہ پاک نے کہ یہ برائلر اور یہ کیمیکل اور سپرے اور یہ کھاد سے بنی ہزاروں چیزیں جو ہماری ہر غذا میں، ہر اناج میں، ہر کھانے پینے کی چیزوں میں کوئی نہ کوئی سپرے اور کوئی نہ کوئی کیمیکل ہیں جن کی وجہ سے ایسی بیماریاں جو ہمارے بڑوں نے سنی نہیں وہ بیماریاں بھی اس وقت سامنے آ رہی ہیں. تو ان کے علاج کے لیے جہاں ہم اور یعنی علاج کر رہے تھے تو ان کے لیے یہ بھی ایک سنت ہے. اللہ ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا فرمایا. اللہ